نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آج اسی آیت مبارکہ سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئیں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، اس دنیا کے اندر ہر انسان عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور اس عزت کی تلاش میں انسان کو دن رات محنت کرنا پڑے تو بھی نہیں گھبراتا، اپنا آرام، سکون، چین قربان کرنا پڑے تو بھی میرے پیارے بھائیوں پیچھے نہیں ہٹتا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان کی ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک لگن، ایک خواہش اور تمنا ہوتی ہے، اور وہ تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں عزتوں بھری زندگی گزاروں۔ ہوتی نہیں ہوتی؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے عزتوں بھری زندگی نصیب ہو۔ تو یاد رکھیں، اس دنیا کے اندر عزتیں دو طرح سے ملا کرتی ہیں۔ ایک عزت ملا کرتی ہے مال کے ذریعے، اور دوسرے عزت ملا کرتی ہے نیک اعمال کے ذریعے۔ مال چونکہ خود ایک عارضی چیز ہے، ایسے ہے جیسے ڈھلتی چھا ہوتی ہے، ابھی یہاں تھی، تھوڑی دیر کے بعد آگے چلی گئی، اس کے بعد اور بھی زیادہ آگے چلی گئی۔ اس لیے مال آج میرے پاس تھا، کل آپ کے پاس ہے، پرسوں کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ تو اسی طرح مال سے ملنے والی جو عزت ہوتی ہے وہ بھی ناپائیدار ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ ٹھہرنے والی نہیں ہوتی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا، یعنی ہمیشہ ٹھہرنے والا نہیں ہوگا۔ اور نیک اعمال چونکہ باقی رہنے والے ہوتے ہیں، باقیات الصالحات میں سے ہوتے ہیں، اس لیے نیک اعمال سے ملنے والی عزتیں بھی پائیدار ہوتی ہیں، یعنی ہمیشہ ٹھہرنے والی ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ علم کو مال کے اوپر کئی وجوہات کی بنا پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں، علم کی وجہ سے انسان عمل کرتا ہے، اور عمل کی وجہ سے اسے دنیا میں بھی عزتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی عزتیں ملتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیک اعمال کی بنا پر انسان کو جو عزتیں ملتی ہیں وہ پائیدار ہوتی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ رب العزت کے لیے ہے، اللہ رب العزت کے رسول کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم کو مال کے اوپر کئی وجہوں سے فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم کو مال کے اوپر کس طرح فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا
جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے بھی بیان کرنے میں مزہ آئے گا اور آپ کے لیے بھی سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ کی اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں، علم جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی میراث ہے، جبکہ مال جو ہے یہ فرعون، حامان اور قارون کی میراث ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام جو ہیں یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہوتے ہیں۔ اور فرمایا فإن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء کرام وراثت کے اندر دینار اور درہم نہیں چھوڑا کرتے، انبیاء کرام وراثت کے اندر جائیداد نہیں چھوڑا کرتے، انبیاء کرام وراثت کے اندر زمین، فلیٹ یہ سب نہیں چھوڑا کرتے۔ انما ورثوا العلم، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تو وراثت کے اندر علم چھوڑا کرتے ہیں۔ اور فرمایا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو بندہ اس علم کو حاصل کر لیتا ہے یوں سمجھیں کہ وہ بہت ہی بڑا حصہ پا لیتا ہے۔ اب چونکہ علماء کرام اسی علم کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں اور پھر اسی علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، اس لیے وہ صحیح معنوں میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں، جو بندہ رات دن مال کی طلب میں رہتا ہے، جو بندہ رات دن مال کی محبت کے نشے میں چور رہتا ہے، ایسا بندہ میرے پیارے بھائیوں فرعون کا وارث کہلاتا ہے، ایسا بندہ حامان اور قارون کا وارث کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو نبیوں کا وارث بنائے، فرعون اور قارون کا وارث نہ بنائے۔ اسی طرح دیکھیں دوسری مثال، دیکھیں علم کے حاصل ہو جانے سے انسان کے دوست بڑھتے ہیں، جبکہ آپ تجربہ کر لینا کہ مال کے حاصل ہونے سے انسان کے دشمن بڑھ جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مال بہتر، علم بہتر ہے مال سے۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں، علم کو کبھی چوری کا خطرہ نہیں ہوتا اور مال کو میرے پیارے بھائیوں کبھی بھی امن نصیب نہیں ہوتا۔ دیکھیں، علم جو ہے وہ ہمارے سینے کا نور ہے، ہم جہاں چاہیں گے اپنے ساتھ لے جائیں گے، ہم جہاں جائیں گے علم ہمارے ساتھ ہمارے سینے میں ہوگا۔ اور مال تو میرے پیارے بھائیوں تجوری میں ہوتا ہے، ہر وقت یہ ڈر اور خطرہ لگا رہتا ہے کہ ہمارے مال کو کوئی چرا نہ لے، ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی چوری نہ کر لے، ہمارا مال ضائع نہ ہو جائے۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور بڑی پیاری مثال، دیکھیں علم جتنا پرانا ہوگا، علم جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی راسخ ہوگا، اتنا ہی مضبوط ہوگا، اتنا ہی ہمارے دلوں کے اندر جمتا جائے گا، اتنا ہی ہمارے سینے اور دل میں جگہ پکڑتا جائے گا۔ اور مال جتنا پرانا ہوگا اتنی ہی اپنی قیمت کو کھوتا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، آج سے 20 سال پہلے، 10 سال پہلے 50,000 کی جو قیمت ہوتی تھی، آج میرے پیارے بھائیوں وہ اس کی آدھی بھی نہیں رہ گئی۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں علم کی محبت اگر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان کریم ہو جاتا ہے، انسان سخی ہو جاتا ہے، انسان دریا دل بن جاتا ہے، انسان فیاض بن جاتا ہے، انسان اللہ رب العزت کی راہوں میں خرچ کرنے لگتا ہے۔ اور مال کی محبت اگر انسان کے دل میں بیٹھ گئی تو پھر یاد رکھے انسان جو ہے وہ کنجوس بن جاتا ہے اور بخیل اور کنجوس کہلانے لگتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور بڑی پیاری مثال، آپ میرے پیارے بھائیوں علم کو جتنا خرچ کرتے جائیں گے، آپ علم کو جتنا پھیلاتے جائیں گے، آپ علم کو جتنا لوگوں کو سکھاتے جائیں گے،
اتنا ہی آپ کا علم بڑھتا جائے گا، اور مال کو آپ جتنا خرچ کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کا مال گھٹتا جائے گا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور مثال، علم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی۔ علم کی محبت اگر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی تو ہمارے دلوں میں نور آئے گا، ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہوگا۔ اور مال کی محبت اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی تو پھر ہمارے دلوں میں ظلمت پیدا ہوگی، ہمارے دلوں کے اندر سیاہی اور تاریکی آئے گی۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور بڑی ہی پیاری مثال، میرے پیارے بھائیو، علم جو ہے یہ انسان کی حفاظت کرتا ہے، اور جبکہ مال کی حفاظت انسان کو خود کرنی پڑتی۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور بڑی ہی پیاری مثال، آپ علم کے ذریعے میرے پیارے بھائیو مال تو کما سکتے ہیں، لیکن مال کے ذریعے علم خرید لیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ علم کو مال کے اوپر کئی بنا پر کئی وجہوں سے فضیلت حاصل ہوتی۔ دیکھیں یہ مال ہی کی کثرت کی وجہ سے، یہ مال کی کثرت کی وجہ تھی کہ فرعون نے یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یعنی فرعون خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اس کے مال نے اس کے دل کے اندر اکڑ پیدا کر دی، اس کے مال نے اس کے دل کے اندر تکبر پیدا کر دیا، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا، اس نے یہ دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، اللہ رب العزت نے اسے دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا، اور اس کی نعش کو رہتی دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ آج بھی جب کوئی بندہ مال کی کثرت کی وجہ سے اکڑ اور تکبر کے نظارے دکھلاتا ہے، آج بھی جب کوئی بندہ اپنے مال کی وجہ سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، آج بھی جب کوئی بندہ مال کے نشے میں چور ہو کر میرے پیارے بھائیوں بڑی لمبی لمبی پھینکتا ہے، تو ہم اس سے یہی کہا کرتے ہیں کہ موزور ہو گیا ہے تو فرعون کی طرح، موزور ہو گیا ہے تو فرعون کی طرح، دریا میں ڈوب جائے گا تیرا غرور بھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں ہمیں پتہ چلا کہ مال جو ہے یہ انسان کے دل کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، اور علم جو ہے یہ انسان کے دل کے اندر عاجزی، اخلاص اور للہیت پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں یہ علم ہی کی وجہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ ہم نے آپ کی ایسی عبادت نہیں کی جیسا کہ آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ اور فرمایا وما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ ہم نے آپ کو ایسے نہیں پہچانا جیسا کہ آپ کو پہچاننے کا حق ہے۔ جبکہ سچی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر اللہ رب العزت کی عبادت کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر اللہ رب العزت کو کوئی اور پہچان ہی نہیں سکتا، لیکن علم کی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی اس قدر عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ آپ سے کہا بھی جاتا ہے کہ یا نبی اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر اتنی عبادت کا کیا مطلب؟ آپ بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اتنی عبادت کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے آپ کی ایسی عبادت نہیں کی جیسا کہ آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ یہ بات ثبوت ہے اس بات کا کہ علم کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں عاجزی اور للہیت پیدا تھی۔ اللہ رب العزت ہر مومن کے دل کے اندر یہ للہیت پیدا فرما دے۔
اسی طرح دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، عام طور پر یہ تأثر دیا جاتا ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر انسان کے پاس مال موجود ہو تو پھر انسان کے سارے کام سنور جائے۔ یہاں تک ہم نے اپنے بچپن میں مثال سنی کہ اگر انسان کے پاس مال موجود ہو تو پھر انسان شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مال سے انسان کے بہت سارے کام بن جاتے، لیکن یاد رکھیں ہر کام انسان کا مال سے بھی نہیں سنورتا، ہر کام انسان کا مال سے بھی نہیں بنتا۔ اس کی چند مثالیں بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرا بھی نفع ہوگا، آپ کا بھی نفع ہوگا، اور ہم سب کے لیے بات کا سمجھنا بڑا آسان ہوگا۔ دیکھیں، مال کے ذریعے میرے پیارے بھائیوں ہم عینک خرید سکتے، مال کے ذریعے میرے پیارے بھائیوں ہم ایک چشمہ خرید سکتے ہیں، لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ کیا اس چشمے کے ساتھ ساتھ ہم بینائی بھی خرید کر کے لے آئیں گے؟ میرے پیارے بھائیوں بالکل نہیں لا سکتے۔ دیکھیں، مال کے ذریعے ہم جتنی چاہیں کتابیں خرید لیں، مال کے ذریعے ہم اپنے گھر کے اندر کتابوں کا ڈھیر لگا لیں، لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ کیا ان کتابوں کے اندر جو علم ہے اس علم کو مال کے ذریعے ہم خرید لائیں گے؟ بالکل نہیں خرید سکتے۔ آپ مال کے ذریعے میرے پیارے بھائیوں نرم بستر خرید سکتے ہیں، آپ بہتر سے بہتر بیڈ خرید سکتے ہیں، آپ عمدہ سے عمدہ صوفے خرید سکتے ہیں، لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیں کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ میٹھی نیند بھی خرید لائیں گے؟ ہم نے بسا اوقات تجربہ کیا ہے کہ کچے مکانوں کے اندر رہنے والا ایک ایسا بندہ جسے تکیہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اللہ رب العزت اسے اتنی میٹھی اور گہری نیند سلا دیتے ہیں جو بسا اوقات محلوں کے اندر رہنے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ مال سے ہر کام نہیں بنتا۔ اسی طرح دیکھیں، مال کے ذریعے آپ اپنے گھر کے اندر بہتر سے بہتر نوکر لا سکتے ہیں، لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ کیا آپ مال سے نیک اولاد خرید کر کے لے آئیں گے؟ میرے پیارے بھائیوں کبھی نہیں لا سکتے۔ آپ مال کے ذریعے بہتر سے بہتر دوائیں خرید سکتے ہیں، عمدہ سے عمدہ دوائیں خرید سکتے ہیں، لیکن کیا ان دواؤں کے ساتھ ساتھ آپ میرے پیارے بھائیوں عمدہ صحت خرید کر کے لے آئیں گے؟ میرے پیارے بھائیوں کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ آپ مال کے ذریعے کسی انسان کی خوشامد خرید لیں گے، لیکن کسی انسان کے دل کی محبت کبھی بھی نہیں خرید سکتے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ مال سے نہ تو دنیا کے اندر سارے کام بنتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو یہ مال کسی بھی کام آنے والا نہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ تو تمہارا مال کام آئے گا اور نہ ہی تمہاری اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اس دن اگر اللہ رب العزت کے یہاں کسی بندے کا کوئی مقام ہوگا، کسی بندے کا کوئی مرتبہ ہوگا، تو وہ بندہ ہوگا جو ایسا دل لے کر کے آئے گا جو دل گناہوں سے پاک و صاف ہوگا، یعنی نیکیوں سے بھرا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ میرے پیارے بھائیوں صرف اور صرف مال کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ نیک اعمال کے پیچھے بھاگیں۔ یاد رکھیں، مال بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، بشرطے کہ اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی حدود کے اندر اسے استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر ان حدود کو چھوڑ کر کے استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر ہمارے لیے نعمت کی بات نہیں بلکہ تکلیف دہ ہے۔ اور نیک اعمال تو ہمارے لیے ہر طریقے سے راحت ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں میرے لیے، اپنے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے، کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر مومن کو نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔